سر یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کے مطابق بشرا بی بی نے لوگوں کو لیڈ کیا، باقی قیادت کو بھی کنٹینر پہ ہونا چاہیے تھا، کیا یہ پارٹی کی لیڈرشپ پر عدم اعتماد بانی پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل کہا گیا؟ جی شکریہ ثروت اور زہیب۔ قیادت نے ہی لیڈ کیا، علی امین خان جو ہیں وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ اس مارچ کو تقویت دینے کے لیے اس میں موجود ہوئی۔ باقی پورا پروگرام جو تھا، طلبی، موٹیویشن، لاجسٹکس، ورکرز کو موٹیویٹ کرنا، کلیکٹ کرنا، فرائض تفویض کرنا، یہ سب کچھ پارٹی نے کیا، پارٹی کی قیادت نے کیا۔ پھر یہاں ڈی چوک میں جب یہ سانحہ ہوا تو پارٹی کی چیدہ قیادت جو ہے وہ موجود تھی، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جی پارٹی پہ عدم اعتماد کیا، بیسیکلی چونکہ سابقہ جب دھرنا ہوا تھا ڈی چوک میں، اس کے نتیجے میں ذرا ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا تھا، اور اس کو فل ان دا بلینکس کرنے کے لیے خان صاحب نے بشرا بی بی کو جو ہے ایک رول تفویض کیا، اور جس کے بڑے اچھے نتائج برآمد ہوئے، اور خان نے بھی اس کی ستائش کی ہے۔ اچھا، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں اچھے نتائج برآمد ہوئے، اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تقویت دینے کے لیے بشرا بی بی تھی، لیکن پارٹی رہنماؤں نے بشرا بی بی کو تقویت نہیں دی، کیونکہ دیکھیں جو ڈی چوک میں جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد آپ کے پارٹی رہنما وہی لائن ٹو کر رہے تھے جو وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات کر رہے تھے کہ یہ بشرا بی بی کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ آپ کے رہنما بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تو مان گئے تھے سنجانی کے آفر پر، بانی پی ٹی آئی بھی مان گئے تھے، اور بشرا بی بی نے ریزسٹ کیا اس پہ، اور کل یہ بات سامنے آ گئی کہ بانی پی ٹی آئی نے تو کہا کہ بشرا بی بی نے بہت اچھا کام کیا، میرے کہنے کے مطابق کیا۔ تو یہ لیڈرشپ آپ کی کیا کر رہی ہے؟ تو خود ہی آپ رفٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، وہ اس طرح تھا کہ ہم سب، مجھ سمیت ہم سب اس پہ قائل ہو چکے تھے کہ گویا بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ اس نے ثوابدیدی اختیار دیا تھا قیادت کو، بالخصوص چیئرمین بیرسٹر گور کو، کہ جہاں پہ آپ لوگ سمجھے مناسب بشمول سنجانی کے تو آپ دھرنا دے دیں، اگر ڈی چوک جانا جو ہے ان حالات میں ممکن نہ ہو۔ اور یہی میں خود بھی بلیو کر رہا تھا، اور پوری قیادت جو ہے اس بیانیے کو ٹرسٹ کر رہی تھی، لیکن کل خان صاحب کے بیان سے یہ تاثر ابھرا ہے کہ جو بشرا بی بی کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ جی یہ بزیدتی واحد، اور اس کی وجہ سے یہ ہمیں شہادتیں جو ہیں ملی ہیں، اور جو گورنمنٹ نے بھی یہ نیریٹو بنایا تھا، اب کل خان نے جو بیان دیا ہے اس سے جہاں انہوں نے قیادت کے بیانیے کو جو ہے اس کی نفی نہیں کی ہے، البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ میں نے ڈی چوک کی کال دی تھی، اور اس کی تکمیل کی ہے بشرا بی بی نے، اور اس قیادت نے جو ڈی چوک تک آئی۔ نہیں، لیکن سر ایک بڑے سوالات، کیونکہ دیکھیں فائنل کال پہ اچھا یا تو ایسا ہوتا نا کہ ملاقات نہ ہوتی بیرسٹر گور کی آپ کی قیادت کی ان دنوں میں، ملاقات بھی ہو رہی ہے، ملاقات کر کے وہ آ رہے ہیں، غلط میسج پہنچا رہے ہیں، یعنی ایسی کنفیوژن پھیلا رہے ہیں جب لوگ سڑکوں پر ہیں کہ جی سنجانی جانا ہے، وہ کہہ رہی ہے نہیں وہاں جانا ہے۔ تو سر یہ تو ایک آپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کی سنگینی۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سنجانی تو ہم گئے نہیں، تو لہٰذا اب اگر خان یہ بیان دیتا کہ سنجانی جانا چاہیے تھا، ادھر نہیں آنا چاہیے تھا، تو اس بیان کے نتائج تو آپ کو اندازہ ہو سکتے تھے، اور لہذا خان نے جو ہے یہ بالکل درست بیان دیا، حالات اور واقعات کے مطابق، اور ایام کی ضرورت بھی تھی ایسے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ڈی چوک آئے، جو بھی نتیجہ ہوا اس میں قصور تو ہمارا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں گولیاں تو ہماری گورنمنٹ نے، اور ہم گولیاں کھانے کے لیے تو نہیں آئے تھے، ایک احتجاج تھا، زیادہ پرچے کر لیتے۔ وہ 3 سال کی سزا تھی، اس جو سبارڈینیٹ لا انہوں نے بنایا ہے کہ ڈی چوک میں اگر آپ آتے ہیں تو اس کی 3 سال سزا ہے، تو یہ زیادہ سے زیادہ وہ سزا دے سکتے ہیں۔ اچھا شیر صاحب یہ کہیے گا، آپ کی قیادت کیا بالکل ہی ڈیپینڈنٹ ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات، بڑے بڑے سارے معاملات خان صاحب جو کہہ دیں گے بس وہ کرنا ہے؟ ابھی آپ دیکھیں 5-6 دن گزر گئے اس معاملے کو، جب خان صاحب نے کہا کہ ایف آئی آر درج کرائیں، تو اب بھی پتہ نہیں آپ ایف آئی آر درج کرائیں گے وزیر داخلہ کے خلاف اور وزیر اعظم کے خلاف یا نہیں۔ اس سے پہلے 4 دن آپ ایسے خاموش بیٹھے رہے، کوئی ایف آئی آر کی بات نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، تو اس لیے آپ کی قیادت پر بشرا بی بی کی بہنیں
اور یہ جو عمران خان صاحب کی بہنیں اور بشرا بی بی اعتماد نہیں کر رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ورکرز بھی ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کہہ رہی ہیں وہی خان صاحب کا بیانیہ ہے. گزارش یہ ہے کہ موجودہ وقت میں پی ٹی آئی کی ورکرز اور پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے ایک والنٹری کام کر رہے ہیں. کوئی تنخواہ داری تو نہیں ہے کہ تنخواہ پہ کوئی کام ہو رہا ہے. یہ گولیاں کھانا، یہ پرچے بھگتنا، یہ گرفتاریاں، یہ مار داڑ، یہ کسی کے وجہ سے، اور وہ ہے خان. باقی جو ہیں یہ اس انداز میں قیادت کو کوسنا یا قیادت کو مخلزات جو ہیں جس طرح کچھ اکاؤنٹ سے سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، یہ جسٹیفیبل نہیں ہے. ایک والنٹری کاز ہے. جہاں تک آپ نے بات کی کہ پرچہ کیوں نہیں کیا، یا قیادت جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے بھی دوسری طرف دیکھ رہی ہے. پرچہ تو 26 تاریخ کو ہو گیا تھا، حکومت نے کر دی ہے، اور اب قانون ہے کہ ایک وقوع کا ایک ہی پرچہ ہوگا، تو لہذا دوسرا پرچہ نہیں ہو سکتا ہے. البتہ خان کی منشا یہ تھی کہ جو ہمارے ورکر شہید ہوئے ہیں ان کی ملزمان کی پراسیکیوشن کے لیے آپ لوگ قانونی چارہ جوئی کریں، اور وہ قانونی چارہ جوئی ایف آئی آر کی شکل میں ممکن نہیں ہے، بلکہ کرمنل کمپلینٹ انڈر سیکشن 200 ضابطۂ فوجداری کی شکل میں ممکن ہے، جو ہم کرنے جا رہے ہیں. جی اچھا، مقدموں کی آپ نے بات کی تو آپ کی بانی کے اوپر قتل کا مقدمہ بھی درج ہو گیا ہے، اور یہ ایک بڑی سنگین نوعیت کا مقدمہ ہے. آپ کو یاد ہوگا ہسٹری میں پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی ایک قتل کا مقدمہ ہوا تھا. تو کیا حالات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف آپ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ اور یہ حکومت کے معاملات؟ آپ نے وہ ایف آئی آر پڑھی ہے جو قتل کے مقدمے کی ہے؟ نہیں، میں نے رپورٹ کیا ہے، جو رپورٹ ہوا ہے کہ قتل کا مقدمہ رینجرز کے اہلکار کے قتل کے اس میں بانی پی ٹی آئی کو نامزد کیا گیا. تو رینجر کے اہلکار تو قتل تو نہیں ہوئے ہیں. پہلے قتل تو انہوں نے لانا ہے نا کہ کوئی قتل بھی ہوا ہے. رینجر کے اہلکاروں پہ جو ہیں ایک نوجوان نے گاڑی چڑھائی ہے، اس نوجوان کے خلاف آلریڈی انہوں نے پراسیکیوشن بھی شروع کی ہے. وہ کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، پوری دنیا کو پتا ہے. تو لہذا رینجر جو ہیں وہ تو اس نوجوان کے گاڑی کے تلے روندے گئے. اس کا بانی پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ شخص جو ہیں وہ پی ٹی آئی میں ہے ہی نہیں، شاید خاقان عباسی صاحب کے قریبی رشتہ دار ہیں. رائٹ. شیر افضل صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے کیوں استعفیٰ دے دیا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ یہ استعفیٰ خان صاحب کے ہی فیصلے کے نتیجے میں دیا ہوگا. مجھے علم نہیں ہے، لیکن شاید وہاں خان صاحب کو بتایا گیا ہوگا کہ چونکہ آلریڈی 2 کانسٹیٹیوشنل مناصب لیڈر آف دا اپوزیشن ان سینٹ اور لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی ان کے پاس ہیں. تو دوسری بات یہ مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ چونکہ یہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ایک جوڈیشل فورم ہے، تو شاید قانون سے وابستہ لوگ کو بھیجنے کے لیے خان نے شاید یہ فیصلہ کیا ہو، جس کے نتیجے میں عمر ایوب خان نے استعفیٰ دیا ہے.